بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام پردیساں دے رنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیقی آپ کے ساتھ دبئی اسٹوڈیو سے. یو اے ای میں بستے ہیں تو یو اے کی بات سب سے پہلے کریں گے کہ 50ویں سالگرہ کا جشن اس وقت ہم لوگ دبئی کی اور بلکہ یو اے کی ہر اس ریاست میں، ہر اس گلی اور محلے میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یو اے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بستے ہیں. اور کیوں نہ ہو یہ جشن، کیونکہ پاکستانی کو اتنی ہی محبت ہے یو اے ای سے جتنی کہ یو اے ای نیشنلز کو ہے. اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ یو اے ای ہمارا پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے، بلکہ اب تو سٹیٹمنٹ چینج ہوئی ہے کہ یو اے ای پاکستانیوں کا پہلا گھر ہے. اس کی وجہ سب جانتے ہیں، بہت آسان ہے کہ ہم لوگوں کو، پاکستانی کو، اوورسیز پاکستانی کو بالخصوص یو اے ای نے جتنی عزت دی ہے وہ اس کے ہم حقدار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آج اس وقت یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستانی یو اے ای میں جہاں جہاں بستے ہیں اور یو اے کی لیڈرشپ نے ان کو اتنی ہی عزت دی ہے جتنی کہ انہوں نے اپنے نیشنلز کو دی ہے. اور یو اے کی لیڈرشپ کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے جس طرح سے انہوں نے ہر اس قومیت کے بالا تر ہو کے بلا تفریق وہ یہاں پہ بسنے والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. یہ بات کرتے ہیں ہم 2 دسمبر 1971 کی، جب مملکت یو اے ای، یونائٹڈ عرب امارات کا ایک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا. اور یہ صحرا بابا شیخ زاید رحمہ اللہ کو جاتا ہے، جنہوں نے 7 ریاستوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کر کے یو اے ای کو، یونائٹڈ عرب امارات جسے متحدہ عرب امارات کہا جاتا ہے، اور اس کا صحرا ان کو جاتا ہے. اور 50 سالوں کی تاریخ کی بات کریں تو یار کیا زبردست اچیومنٹ ہے. کون کون سی بات، کون کون سی کوئی ان کی لیڈرشپ کی تعریف کریں، کیونکہ ہمارے سامنے منہ بولتا ثبوت جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، انفراسٹرکچر ہو، اور اس کے علاوہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتا یو اے ای ہو، تو ہم لوگ ہر جگہ پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیکھتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لیڈرشپ جب حب الوطنی ہو، اپنے ملک سے محبت کرتی ہو، تو اسی طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کا صحرا، ان کی عوام کا بھی جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوتا ہے. تو یہی زندہ قوموں کی مثالیں ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں میں بھی یہ جذبہ جو ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی ہو، ہمارے لیڈرشپ بھی اس طرح کی ہو تاکہ ہم ان پہ فخر کریں اور آنے والے وقت میں پاکستان بھی اسی طرح کی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یو اے ای ماشاءاللہ سے یہاں پہ بسنے والے ہر پاکستانی کا بالکل اسی طرح سے خیال رکھ رہا ہے. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح وہ ہر اپنے نیشنل کو ان ساری چیزوں کا حق دے رہا ہے. آج کے اس پروگرام کی بات کریں تو یو اے ای نیشنل ڈے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپو 2020 چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام پردیساں دے رنگ، جس سے امیدیں لوگوں کو وابستہ ہوتی ہیں کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے مسائل کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام میں آج کے اس پروگرام کی زینت بنے میرے 4 گیسٹ. اور گیسٹ کی طرف جاؤں تو سب سے پہلا نام بہت ہی معروف ماشاءاللہ سے سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، عمران خان یوسف زئی، اور تقریباً 8 سال سے یو اے میں ہیں، کالمز لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں پہ رہتے ہوئے خدمت کرتے ہیں. عمران بھائی، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دس شو. بہت شکریہ ایسے صاحب. پہلے آپ کا اور پوری مینجمنٹ کا شکریہ کہ K2 TV نے ہر موقع پر ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے گفتگو کر سکیں. جیسا کہ آپ نے بڑے انٹرو میں وہ بتا دیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جیسے کہ یو اے کا نیشنل ڈے اور ایک عید سا سما ہے، آپ بائی روڈس پہ چلے جائیں اور یہ کنٹینیوس ہے. آئی تھنک کہ پورا 1 مہینہ چلے گا یہ. بالکل ایسا اور اس میں نئی بات جو میں نے اس دفعہ نوٹ کی کہ پاکستانیوں کا اس دفعہ جوش و خروش ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ کے تھا. اور اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ کہ لاک ڈاؤن کے دوران جتنی فیسیلیٹیشن پاکستان یو اے گورنمنٹ نے دی ہیں تو اس کا ریئیکشن اس میں نظر آ رہا ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل، بہت شکریہ عمران بھائی. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری سی ایکس کولیگ، K2 TV کے سفر انہوں نے شروع کیا اور آج ماشاء اللہ سے یہ یو اے میں فاطمہ رضوان صاحبہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں اس شو میں جوائن کیا. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا، مینجمنٹ کا، K2 ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے دوبارہ سے موقع دیا یہاں پہ آ کے بات کرنے کا. بہت اچھا لگ رہا ہے واپس آ کے اپنے پرانے گھر. آپ لوگ جیسے بات کر رہے ہیں دبئی، تو مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا ویسے دوسرا گھر ہے. تو تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ بھی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ تشریف رکھتی ہیں سارا رائے، ایک بہت بڑا نام PPP گلف کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا کام یہ کر رہی ہیں. ایکسپو 2020 میں اس وقت میڈیا میں جتنے بھی پاکستان پیویلین کے اندر پروگرامز پاکستان کے لیے ہوسٹ ہو رہے ہیں، یہ سب ان کی زیر نگرانی اور یہی ہوسٹ کر رہی ہیں. سارا رائے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے ساتھ شو میں ہیں.
تھینک یو ویری مچ آپ کا اور K2 TV کی تمام مینجمنٹ جو ہے ان کا بہت شکریہ. اور کیونکہ یہ دبئی میں واحد ایسا ٹی وی چینل ہے جہاں پر ہم پاکستانی آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل. اور سارا رائے کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت بڑا نام صحافت کی دنیا میں, پچھلے 22 سالوں سے UAE میں مقیم ہے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت ہر اس پلیٹ فارم پہ کی ہے جہاں جہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. میں بات کروں حافظ عبدالرؤف صاحب, بہت بڑا نام ہے جرنلسٹ میں, سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ یاسر, بہت شکریہ K2 TV کا, بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اس محفل کا حصہ بنوں. اور تھوڑا سا میں اپنا 22 سال پہلے جب میں UAE میں آیا تو بیسیکلی تو میں جاب کے سلسلے میں تھا, لیکن پھر مجھے بزنس کا موقع بھی ملا. اس کے علاوہ میں نے پھر جب سن 2000 میں پہلی دفعہ میں نے ایک ایونٹ کو آرگنائز کیا جی, تو اس سے تھوڑی سی جو ہے کہ مجھے یہ شعور آیا. پھر آہستہ آہستہ پھر چلتے چلتے میں نے جب دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں کری جتنے ہمارے ہمسائے ممالک کے لوگ کر رہے ہیں. جی, تو اس پوائنٹ کو لے کے میں نے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کو جوائن کیا. جی, وہاں پہ اب تک تقریباً میں 45 ایونٹس جو ہے وہ کنڈکٹ کر چکا ہوں. اوورآل 100+ ایونٹ میں کر چکا ہوں UAE کے اندر پچھلے 20-22 سالوں میں. تو جذبہ حب الوطنی شروع سے ہے دل میں, اور پاکستانیوں کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے وہ بہت ضروری ہے. جب آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی کی طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستانی جو کسی لیول پہ ہوتا ہے تو جو دوسرے پاکستانی ہیں جو اس لیول پہ نہیں ہوتے ان کی نظر ان پہ ٹکی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. جی, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ایز اوورسیز پاکستانی, ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں یا پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا اور زبردست جو ہے وہ رابطہ رکھا جائے, ان کے مسائل کو دیکھا جائے, ان کو مسائل کے حل کرنے کی کوشش کی, ان کی آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک پہنچائی جائے. جی, بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, بڑا ڈیٹیل سے آپ نے بتایا بھی ہمیں. ناظرین جیسا کہ پہلے بتا رہا ہوں کہ پروگرام پردیساں دے رنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, لائیو کال کیجئے. مہمانوں کے ڈیٹیل سے میں نے تعارف کروا دیے ہیں, سوال کوئی بھی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہ ہم لوگ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی بھی پرابلمز ہیں اوورسیز سے ریلیٹڈ یا پاکستان سے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. عمران بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں, بتائیے گا کہ یہ جو جرنلسٹ کا سفر ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جرنلسٹ پہ جب آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اسٹے کرتے ہیں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے باہر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے نبھانی چاہیے وہ جرنلسٹ کو. دیکھیے یاسر صاحب, بینگ اے پاکستانی, ہم جب بھی اوورسیز کا نام ہمارے ساتھ جڑتا ہے تو آپ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹ کرتے ہوں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں. جی, اگر آپ لیبر سے لے کر منسٹر لیول تک جو بھی یہاں آتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں. جی, ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ کئی لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں یہاں پر ریلیز ہوئی اور وہ ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنا. آپ نے اسپیسیفکلی بات کی کہ جرنلزم کی, تو جرنلزم جب میں پاکستان جرنلزم چھوڑ کے آیا تو میں یہاں پر آ کے ہم نے ایک نیوز پیپر تھا, میگزین تھا, اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا. تو یہاں کی اور وہاں کی جرنلزم ٹوٹلی فرق ہے. جی, اگر آپ سمجھیں کہ جب پاکستان میں بڑی ایکٹیو جرنلزم ہے, یہاں پر ویسے نہیں ہے. یہاں پر آپ کو بڑے سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے. پاکستان میں آپ کوئی بھی خبر لگا سکتے ہیں, خبر لگانے کے بعد آپ کو سوچنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پر خبر لگانے سے 10 دفعہ پہلے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز, اب سوشل میڈیا آنے کے بعد جو ہے میڈیا بڑا واسٹ ہو گیا, میڈیا میں نئی جدت آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید جو نئی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے ٹرینڈس نئے آ گئے, ٹک ٹاکس آ گئے. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہر بندہ میڈیا میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے, جس کے 10,000 فالوورز ہو گئے وہ اب جرنلسٹ بن سکتا ہے. بٹ تھنگ از کہ ریئل جرنلسٹ پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. آپ کو کوئی ایسی خبر یا کسی قانون سے ماورا نہیں ہونی چاہیے. میں یہاں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ خبر بریک نہ کریں یا خبر دیں نہیں, آپ ضرور خبر دیں, لیکن خبر کی جو اوتھینٹک ہونی چاہیے, ہاں وہ ہونی چاہیے اور اس کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے. جی بالکل, بڑی زبردست بات. فاطمہ آپ ہمارے ساتھ ہیں K2 TV, جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ اسلام آباد میں تھیں, آج ہمارے ساتھ دبئی میں بیٹھی ہیں, اس پروگرام کی زینت ہیں. آپ ریسنٹلی موو ہوئی ہیں دبئی میں, ایمریٹس ایئر لائن میں بھی آپ ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہاں کا ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا UAE میں رہنا؟ یہاں کا ایکسپیرینس پاکستان سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ جیسا کہ وہاں پہ ہماری ساری فیملی ہوتی ہے, ہمیں کوئی بھی جب کوئی ایشو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت تو ہمیں کور کرنے کے لیے یا ہمیں ساتھ دینے کے لیے ہماری پوری فیملی یا فرینڈ ساتھ ہوتے ہیں. تو وین ایور یو گو آؤٹ لائک آپ پاکستان سے باہر جب بھی نکل رہے ہیں, کہیں بھی نکل رہے ہیں, UAE آپ کہہ لیں, تو یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو 2 آنکھیں آگے 2 آنکھیں پیچھے کھلی رکھنی چاہیے.
آپ جب نکل رہے ہیں تو وہ آپ اپنے نخرے اپنے ناز سب کچھ آپ وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں, اپنے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں. تو یہاں آنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, بہت سی ایسی چیزیں بیئر کرنی پڑتی ہیں یا فیس کرنی پڑتی ہیں جو لائف میں فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, جو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کو وہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو جب آپ پردیس کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ نا فیلنگس نہیں ہے لوگوں کے پاس. یہاں پہ وہاں پہ تو مطلب ہمارا کوئی باہر کا بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی کام آ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کے ساتھ رہنے والی آپ کے جو ہے نا وہ مطلب میں اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے انسٹیڈ آف if you are living in پاکستان. تو بس یہ ہے کہ بی اسٹرانگ. اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ سوچ کے نکلیں کہ nobody is with you except اللہ. اللہ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ یہاں پہ چلے. تو بس بی ویری اسٹرانگ جب بھی آپ نکلیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. آج کے پروگرام کی خاص بات کہ ہمارے ساتھ 2 فیمیلز ہیں, تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں تو فیمیلز کو بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں. سارا رائے آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ فیمیل کمیونٹی ہماری ہے اوورسیز پاکستانیوں میں, سب سے پہلے چیلنجز کی بات کریں تو کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ جو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آپ بتا سکیں ہمیں پلیز؟ جی میں جب چونکہ مجھے یہاں پر 4 to 5 ایئرس ہو گئے ہیں UAE میں رہتے, تو میں نے جو میجورٹی دیکھی ہے وہ دیکھی ہے کہ کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے پاس بیسک ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو بہت ہوتا ہے, اور کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ جسٹ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پارک اویلیبل نہیں ہے اور بچوں کے لیے بینیفٹس نہیں ہیں کہ وہاں پارک میں جا کے بچے کھیل سکیں, اور کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہ اپنا ایک نہیں افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک بڑا اپارٹمنٹ جو ہے وہ لے سکیں. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ بچوں کے ایشوز بھی ہیں, یہ خواتین کے ایشوز بھی ہیں, اور آیا کہ وہ خواتین جو کہ جاب بھی کر رہی ہیں, گھر کو مینیج بھی کر رہی ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یہ بہت ڈیفیکلٹ لائف ان لوگوں کے لیے کہ بچوں کو بھی وہ ٹیک کیئر کرتی ہیں, اپنے آفس کو مینیج کرتی ہیں. یہ ان کے لیے بہت ایک کڑا امتحان ہے. اور جیسے کہ فاطمہ نے کہا کہ یہاں پر بالکل آپ کو اپنی پرابلمس کو خود ہی سولو کرنا پڑتا ہے, اور یہاں پر آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی سیکنڈ پرسن آ کر آپ کی پرابلم سولو کرے گا, کیونکہ یہاں پر بہت بیزی لائف ہے. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ بچے تھوڑا سا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں مل رہا, یا ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا جو کہ ہمیں ہمارا رائٹ تھا. تو پھر وہ اپنے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں بابا ہمیں وہاں جانا ہے, ہمیں وہاں لے کر جاؤ. تو یہ مین ایشوز ہیں یہاں پر فیملیز کے, خواتین کے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ ان کو مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب آپ نے بتایا کہ 100+ ایونٹس آپ نے پاکستان کمیونٹی کے لیے UAE میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ سے کنڈکٹ کیے, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی بات ہے. اس ایونٹس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ سے گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں. جب کام کر رہے ہو ساتھ میں اور پھر آپ پاکستان کمیونٹی کی اتنی زبردست طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, کتنا آسان سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ جی یاسر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاب کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا, خاص طور پہ کمیونٹی کے لیے ٹائم سرو کرنا, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اور اس کے لیے بہت سے آپ کو جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کی فیملی سروائیو کرتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں. نہ صرف کہ میں ایونٹس میں صحافت میں آج سے 6-7 سال پہلے آیا ہوں. میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا صحافت میں آنے کا, لیکن مجھے کچھ دوستوں نے انکریج کیا اور وہ مجھے صحافت میں کھینچ کے لے کے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت دی اور توفیق دی کہ میں اس سلسلے کو لے کے چلتا رہا ہوں. اور میں نے بہت کچھ سیکھا دبئی میں رہتے ہوئے. جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ دبئی کے اندر آپ کو خود سروائیو کرنا پڑتا ہے, چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, لیکن کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں اچھے جن کی آپ کو قدر کرنی چاہیے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگر آپ ان کی قدر نہیں کرتے تو آپ بہت ساری چیزوں کو کھو دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہاں پہ دبئی کے اندر یا اوورسیز کے اندر آپ کا کوئی بہت قریبی آپ کا کوئی دوست بنتا ہے تو اس کی حفاظت کریں, اس سے محبت کریں, اس سے خیال رکھیں. نہ صرف یہ کہ یہاں پہ آپ اپنے جو ہے مفادات کو لے کے چل دیں, جو آپ کی دوستی ہے وہ تا حیات ہونی چاہیے, تاکہ یہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے. کہ دوسرا یہ کہ جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں جاب کے ساتھ, جیسا آپ نے سوال کیا کہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈو دیٹ. جاب کرنا, اس کے بعد ایونٹس کی کنڈکشن کرنا. ابھی 50th UAE نیشنل ڈے میں نے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں آرگنائز کیا, جیسے آپ کو معلوم ہے, اور الحمدللہ کہ ایک بڑا زبردست پروگرام ہوا ہے اور لوگوں نے بڑے اس کو, پچھلے 8-9 سال سے میں یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوں, خصوصی طور پہ جو UAE نیشنل ڈے کا ہے. اس سے پہلے شاید یہ کسی نے انیشیٹو نہیں لیا ہمارے اس جگہ پہ,
تو یہ بھی کریڈٹ شاید میرے حصے میں تھا، اس لیے میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اور ایک ایونٹ کو کنڈکٹ کرنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی، اور پھر بچوں کی پرفارمنس، اس کے ساتھ جو ہے سنگنگ پروگرام، پورے ارینجمنٹس جو ہیں بالکل وہ ناٹ ایزی. پھر ایک ٹیم بنا کے جو ہے وہ کام کرنا، ہمیشہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹیم کی شکل میں ہوتا ہے، آپ انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں کسی ایک کیس میں لیڈرشپ ضرور آتی ہے، تو یہ ہے کہ لیڈرشپ اسی کیس سے آتی ہے جو اس کو لے کے چل سکتا ہو. تو یہ میری ٹیم کا میرے اوپر اعتماد ہے کہ وہ مجھے ایز اے لیڈر جو ہے دیکھتے ہیں. تو میری یہ پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں لوگوں کو پیش کریں تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں. بالکل ایسا ہی. بہت ساری ذمہ داریاں جرنلسٹ پہ. عمران بھائی بہت سینئر ہے میرے ساتھ اس وقت میں، چونکہ پاکستان کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہر اس مسئلے پہ عمران بھائی سے اکثر ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. بہت سارے آفیشلز پچھلے دنوں ہم نے UAE میں وزٹ کرتے ہوئے دیکھے ہیں. میں پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وزٹ صرف دورہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو مفید بنانا چاہیے، اور اس میں جرنلسٹ کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے ہر اس ایونٹ میں جرنلسٹ کو دیکھا ہے جہاں جہاں پاکستان کے آفیشلز ہیں. تو ان کے جانے کے بعد جو وہ دعوے کر کے جاتے ہیں، جو ہم لوگ پیپرز میں دیتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا کے تھرو دیتے ہیں، کہاں تک عمل ہوتا ہے ان پہ؟ یاسر بڑا اچھا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس پہ آپ کی بات سے ہم نے پہلے بھی کافی بات کی، لیکن میں پہلے فاطمہ اور سائرہ کی بات کی طرف جاؤں گا جو انہوں نے بات کی کہ یہاں پر مواقع نہیں ملتے خواتین کو، اور خاص کر بچوں کو جو ہے ٹائم نہیں ملتا. تو ان کے لیے میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے، اور یہ بھی لیک آف ہمارے جو سینٹرز ہیں ان کی زیادہ تر پبلسٹی نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ سوشل سینٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، ہر اسٹیٹ میں ہیں. تو ہم صرف ہماری کمیونٹی کو وہاں تک جانا ہے. جب کمیونٹی وہاں جائے گی تو وہاں فیسلٹیز سب کچھ موجود ہیں، لائبریریز تک موجود ہیں، وہاں پہ بچوں کے لیے پلے زون موجود ہیں. تو یہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں. بٹ صرف میں کمیونٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوشل سینٹرز میں جائیں، آن کریں اپنے سوشل سینٹر کو، کیونکہ یہ سوشل سینٹر جو ہیں بڑے افسوس کے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارے سوشل سینٹرز میں انڈینز آ کے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، پیڈ انہوں نے ممبرشپ لی ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمیونٹی کو سامنے جانا چاہیے، ان کو جا کے آن کرنا چاہیے. تو خواتین کے لیے بھی بڑے مواقع ہیں، حافظ صاحب نے کافی پروگرامز اور کیے ہوئے، تو کافی مواقع موجود ہیں، لیکن صرف ہمیں 2 اسٹیپس آگے جانا پڑے گا وہاں کے. لیکن پھر اس کے لیے یہ بھی ہے نا کہ اویئرنیس پراپرلی ہونی چاہیے. اویئرنیس نہیں ہے ہمیں. میں نے شروع میں سوال کرنے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے یہ جواب بتائیے کہ اویئرنیس نہیں ہے. جب حافظ صاحب بیٹھے نا، یہ آپ نے آ کے بتائیں گے سوشل سینٹر میں. ہمارے سوشل سینٹر ایونٹس بڑے بڑے آرگنائز کرتے ہیں، بٹ دے کین ناٹ پروجیکٹ دیئر ایونٹس. لائک ان کو لوکل میڈیا یہاں پہ انوالو کرنا چاہیے، باقی سب لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ کمیونٹی کو پتہ چلے. بڑے افسوس کے ساتھ یاد صاحب ہمارا سوال کی طرف آتا ہوں میں، لیکن یہ بڑے ہاٹ ٹاپک ہے. سوشل سینٹر آپ نے شروع کیا، میں حافظ صاحب کی طرف بار بار دیکھ رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے نا، ہمارے سوشل سینٹرز عرصے سے چل رہے ہیں، بٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مجھے 4 سال پہلے پتہ چلا کہ ہمارا سوشل سینٹر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جب بھی کوئی ایونٹ بھی آرگنائز کیا جاتا ہے، اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے پراپرلی، اس کو لوگوں میں بتایا جاتا ہے دیٹ دیر از سم تھنگ. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اویئرنیس اسی طرح سے ہے نا کہ آپ کسی سوشل میڈیا کے تھرو یا پھر آپ اس کی اویئرنیس انٹرنیٹ کے تھرو آپ دے دیں. ہر کوئی یہاں پہ چھوٹا یا بڑا ہے انٹرنیٹ ضرور یوز کر رہا ہے، تو آپ اس کو چیز کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں. تب جا کے اگر وہ نہیں اس چیز کو اویئر کرتے یا اس چیز کو اویل نہیں کرتے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا فالٹ ہے. بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جو ہماری کوششیں تھی پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کی اور ذاتی طور پہ میری، تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں اتنی ایکٹیویٹیز پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی جو آج کے اس دور میں ہوئی ہیں. اور اس میں جو سوشل سینٹر کی ڈائریکٹر صاحبان ہیں، صدر صاحب ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، انہوں نے موقع دیا لوگوں کو. اور بھی یہ تو میرے ایونٹس ہیں. اس وقت لاسٹ ایئر ہم نے جو اس کو کیلکولیٹ کیا تھا تو تقریباً 200+ ایونٹس ہم کر چکے تھے. بات وہی آتی ہے اویئرنیس کی. ہم لوگ اویئرنیس دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ پروگرام میں نے تقریباً کوئی 500 لوگوں کو انوائٹ کیا، تو تقریباً 100 لوگ آئے. اویئرنیس ہم کر رہے ہیں. آج کے میڈیا کے دور میں کہ ہے کہ اویئرنیس کو اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹائم، اپنا کوالٹی ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سرو کرنا ہے. وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ ان کا وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب ہمارے سوشل سینٹر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم مارکیٹنگ بہت کر رہے ہیں، لیکن پرابلم وہی آ جاتی ہے کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنے کی کوشش کرتے. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے، آپ انٹرٹین نہیں ہو سکتے، آپ انجوائے نہیں کر سکتے. ہم اسی چیز کو گھر تک نہیں پہنچا سکتے.
جی मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि हमने बुलाया और वो नहीं आए क्वालिटी टाइम, तो अगर वही चीज़ हम घर तक, अब जैसे कोई रेस्टोरेंट खुलता है उसके एक मेन्यू को हम 10 दफ़ा एक घर Door में to जो है door ना वो डोर टू इनकी डोर मतलब जाके कि है लेके कि जाते door हैं, to door। मतलब अच्छा, अगर ऐसी- एक हमारे पास रास्ता नहीं है हम जी उसको अल्टरनेटिव जी डेफिनेटली वो हम कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी हमें, तो हमने इतना पब्लिसाइज नहीं किया, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ऑफ शारजाह ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को हमने बुलाना था। नहीं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि उस हॉल की कैपेसिटी 400 की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 लोग भी वहाँ पे आए हुए हैं। तो ये हमारी पब्लिसिटी ही है जो लोग आज के दौर में लोगों को पता चल रहा है। आज से 8-10 साल पहले सोशल सेंटर को लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे मैं आज आपकी बात कर रही हूँ, हर साल मैंगो सीजन वहाँ पर होता है, जी। बहुत फेमस जो है, हम लोग शौक मैंगो से जाते सीजन है, हैं किनो वहाँ सीजन पे। है, किनो सीजन है, जी, मैंगो जी, सीजन बिल्कुल। है, पाकिस्तान के और फ्रूट्स फिर वहाँ पे 23 मार्च के प्रोग्राम होते हैं, 14 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं, इसके अलावा बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें सिंगिंग के प्रोग्राम है, जिसमें महफिल नात और हमदो नात होती है। अभी लास्ट मंथ में जो रबीउल अव्वल का महीना था उसमें 3-4 इवेंट हुए वहाँ पे। लेकिन यह कि प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आने की कोशिश नहीं करते। मैंने देखा है मार्केट में वही 20-30-40-100 लोग वही हैं जो घूम फिर के हर जगह पे वही घूम रहे होते हैं। जो घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो घरेलू लोग हैं या खवातीन हैं, और मेरा जो कोशिश होती है कि मैं लोगों को घर से निकाल के लेके आऊँ, और फैमिलीज को, नई फैमिलीज में हर दफा नई फैमिलीज को जो है ना कोशिश करते कि वो हमारे उस जगह पे आए, उनको पता चले। इसके अलावा हमने फैसिलिटेट भी किया हुआ, हमारे यहाँ कराटे सेंटर है, हमारा बैडमिंटन है, हमारा टेबल टेनिस है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कराटे सेंटर खाली पड़ा है, जिम है हमारे साथ, वो खाली पड़ा। हमारे पाकिस्तानी लोग टाइम नहीं सर्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मसरूफ लाइफ में से टाइम निकालना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, कि मसरूफ लाइफ में आप जो है कि अपना टाइम, जो क्वालिटी टाइम है, वहाँ एक्सरसाइज करने की जगह है, रिक्रिएशन सेंटर है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हमने ऑलरेडी रखी हुई हैं। फिर हमने फैसिलिटेट किया हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे जो है एमएस आईडी रिन्यू होता है, पासपोर्ट रिन्यू होता है, आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये कि जी और हाफिज साहब, बिल्कुल मैं आपकी इस एडिशन में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। अवेयरनेस की बात की तो बिल्कुल अवेयरनेस पे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम है। मेरे पास आपका एक्सपीरियंस है, इमरान भाई के एक्सपीरियंस से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ जुड़ेगा, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन इस ब्रेक के बाद होने जा रही है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक करते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन चल रही थी। मेरे मेहमान मेरे साथ बैठे हैं इमरान खान, यूसुफ जई, साथ में फातिमा रिजवान है, और लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं सारा राय, और उनके साथ हाफिज़ साहब, हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब बैठे हुए हैं। डिस्कशन चल रही थी हमारी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स, और उसके बीच में डिस्कशन चली थी कि अवेयरनेस क्यों नहीं है हम लोगों के बीच में, हमारी फैमिलीज़ के बीच में। हाफिज़ साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जो कि मैं चाहता था कि इन पर कोई बहस करे, कोई बात करे, और अपने तजर्बे का भरपूर फ़ायदा हमें सबको दे रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे कि अवेयरनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आप लोग क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस देने के लिए। आप एक हिसाब से घर तक पहुँचते हैं, हर उस बंदे को दावत देते हैं जिसको ज़रूरी समझते हैं आप, और हर पाकिस्तानी हर इवेंट में ज़रूरी है। कमी है तो सिर्फ इस बात की है कि हम लोगों को अपने टीवी के सामने से उठना मुश्किल लगता है। अदरवाइज़ हम लोग रेस्टोरेंट तक भी जाते हैं, हम लोग मार्केट तक भी जाते हैं, हर उस जगह पे पहुंचते हैं जहां हमारा ज़ाती फ़ायदा हो, जहां पाकिस्तान का फ़ायदा हो। हमारी बहुत सारी कमियां हैं, इस पे अवेयरनेस हम लोग बात आगे भी चल के करेंगे। मेरे साथ सारा राय बैठी हैं। एक्सपो के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कशन हो, क्योंकि सारा बहुत करीब से एक्सपो को देखती हैं और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे। बहुत सारे प्रोग्राम सारा आप होस्ट कर रही हैं वहाँ पे। बताइएगा कि पाकिस्तान एक्सपो में पाकिस्तान पेविलियन स्पेसिफिकली इस वक्त कहाँ खड़ा है? मैं जब फर्स्ट टाइम गई एक्सपो में, तो मैंने फर्स्ट जो मेरी अहमियत थी मैं ये थी कि मैं पहले पाकिस्तान पवेलियन जाऊं, और उसके बाद मैं यूएई में जाऊं। तो जब मैं गई हूं तो मैंने बहुत लोगों का रश देखा वहाँ पे, और जब मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो एक मतलब पेशावर में एक जो उनका ड्रेस है, मतलब कैप उन्होंने पहना है, और प्रॉपर एक कल्चर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने वेलकम किया बाकायदा, और ये गाइड बता रहे हैं कि आप इधर जाएं, आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, आप यहाँ पर जाएं। तो जब मैं गई हूँ मुझे देखकर खुशी का एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पर आकर, एक्सपो लेवल पर आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है।
اور اگر ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو یہ جو ایک جو پینل لگا ہوا ہے پاکستان پویلین کا، اس کو تقریباً یہ 3 سال پہلے سٹارٹ کیا گیا تھا، اور اس کو میں جتنے بھی ہمارے جو ایک کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان سے یہاں پر آئے، انہوں نے اپنی پوری محنت کے ساتھ اس کو پینل کو انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے جوڑا، اور پھر ان کو ایک بیسک جو مقصد تھا اس کا وہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنا تھا. تو ایسا ہی ہے، جب میں وہاں پر گئی تو میں نے ہر نیشنلٹی کا وہاں پر انسان دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگا، اٹس ریئلی ونڈرفل، اور پھر کہتے ہیں ہمیں دوبارہ جا کر ہم نے ایک بار صرف اور دیکھنا ہے. وہاں پر جو ہمارا جو بلتستان کا علاقہ ہے، اٹس ریئلی بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چاروں موسم تو دیے ہیں، لیکن خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بہت آگے ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتی ہوں جب وہاں پر جو جتنے بھی سیاح وہاں پر آ رہے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز سے، وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. وہ لوگ جن کو پاکستان جانے کا موقع نہیں ملا، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ پلان کرتے ہیں فارنرز، لیکن سیکیورٹی بنا کی وجہ سے وہ اپنا جو وزٹ ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں، وہ بھی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے، پاکستان کے اتنے خوبصورت ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں جانا چاہیے. لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے. تو مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر، مجھے پراؤڈ فیل ہوا کہ ہم لوگ پاکستانی، بینگ اے پاکستانی، ہم یہاں پر پاکستان پویلین میں آئیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ہماری جو عوام ہیں ان کو پاکستان پویلین میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی ایکسپو دیکھنے کا ان کو موقع ملے گا. لیکن وہاں پر جا کر جو ہم لوگ پکچرز بناتے ہیں، ہم لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ایک بہت اچھی کوریج ہے جو ان لوگوں کے بارے میں ان کو اویئرنیس دیا جاتی ہے کہ پاکستان پویلین جو ہے وہ یہ ہے، اور یہاں پر یہ چیز دکھائی جا رہی ہے. بالکل سارا، ہم آپ کی بات سے 100% ایگری کرتے ہیں. ایک بڑی زبردست چیز ناظرین آپ سے شیئر کرتے چلوں. پاکستان پویلین کی بات چلی ہے تو 2 دسمبر کو چونکہ ہالیڈے تھی، یہاں پہ چھٹی تھی، اور پاکستان پویلین کے رش کی بات کریں تو ان کو وہ پویلین شام 6 بجے مجبوراً اس لیے بند کرنا پڑا تھا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ پویلین کو کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے تاکہ اس کراؤڈ کو کنٹرول کیا جا سکے. وجہ صرف اتنی ہے کہ پاکستان پویلین میں کانٹیکٹس ایسے موجود ہیں جو ہر اس شخص کو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو متوجہ کرتے ہیں. اور جب ہم لوگ اوپنلی بات کرتے ہیں، باہر اوپن جب ڈسکشن ہوتی ہے، سن رہے ہوتے ہیں کہ یار ایکسپو جائیں گے تو پاکستان پویلین ضرور جانا ہے، تب ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہم متوجہ ہوتے ہیں اس ڈسکشن کی طرف کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور تب ہمارا سر بینگ پاکستانی فخر سے بلند رہتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی بہت اچھے لفظوں میں تعریف کی جا رہی ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان پویلین اس وقت بالکل ایک چمکدار ستارہ جو ہم کہہ سکتے ہیں پویلین میں ایکسپو 2020 میں بنا ہوا ہے. بالکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اور پاکستان پویلین کے حوالے سے بھی ہمیں میرے پاس عمران بھائی، پہلے میرا ایک سوال آپ سے تھا کہ آفیشیل کے وزٹس، اس کے بعد میں ایکسپو بھی آتا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا آپ پلیز. بالکل، جیسے آپ نے بات کی کہ آفیشیلز جو ہیں یہاں پر آتے ہیں، اور ابھی ایکسپو کے دوران بھی آئے، تو اگر جنرلی بات کی جائے تو ہمارے جو جتنے بھی فارنرز آتے ہیں یہاں پر، اب ایک اچھی چیز مجھے یہ نظر آئی ہے کہ اب جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو مشیر تعینات ہوئے ہیں، افریدی صاحب، وہ بیسیکلی خود یو ای سے ہیں. بالکل ایسے وہ یہاں پر پشتون جو پیٹ کی ٹیم ہے ان کے ہیڈ رہے ہیں وہاں پہ. تو امید مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اب شاید پوری دنیا کے لیے پاکستانیوں کو ہو کچھ نہ، تو صرف اوورسیز میں جو یو ای والے ہیں ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر دوسری بات کروں، باقی اس سے پہلے تو وزٹ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر یہ عوام سے زیادہ ملتے ہیں، کمیونٹی کے لیے نا گیدرنگ کی کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ واپس جاتے ہیں پھر گورنمنٹ میں آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کمیونٹی کو پتہ نہیں لگتا، یہ آتے ہیں دورے کیے، گھومے پھر اور پھر واپس چلے گئے. کیا صرف یہ دورے ہی رہتے ہیں؟ اب تک تو یہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو دورے ہی ہیں. اور ایک اور چیز میں اگر اپڈیٹ کرتا چلوں، ایکسپو کی بات کی میری بہن نے کہ ایکسپو میں اس وقت لاسٹ ٹائم میرے جو وہاں کی جو ہیڈ ہے پنجاب کے، جو سی او ہیں جو پنجاب کی پویلین کی، جو اس پورے مہینے کو انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے، ان سے بات ہو رہی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آئی، کیونکہ انہوں نے بھی شاید ہماری یہ چیزیں کو نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اور کچھ ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے ایکسپو کی طرف سے ایک پورٹل بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی وزٹرز آ رہے ہیں اور جتنے بھی انویسٹرز آ رہے ہیں جو انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، تو وہ اس پورٹل کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو فالو اپ کرے گا. وہ اس ایپ کے دوران اس میں جتنے بھی ان کے نمبرز ہیں، جتنے بھی ان کے ای میلز ہیں، اس کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فالو اپ کرے گی، اور وہاں سے ان سے پوچھے گی اگر آپ اسٹل یو آر انٹرسٹڈ. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی بات میں دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ یہ بھی آفر کی ہے کہ
अगर एक ज़्यादा तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो पंजाब में एक एक्सपो जोन बनाया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें ड्यूटी फ्री जोन होगा वो, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं Exactly. एक्सपो में। उसके रिजल्ट जो है मैं फातिमा से ज़रूर पूछूंगा कि क्या, सॉरी सारा से पूछूंगा कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले फातिमा से एक सवाल K2 टेलीविज़न के हवाले से पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह से आप इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँची हैं, इस्लामाबाद में मॉर्निंग शोज़ किए आपने। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि K2 के साथ काम करना और K2 का कम्युनिटी के लिए सर्विस कैसी जा रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कामरान राजा साहब और जवाद राजा साहब की जो एफर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, वो इस वक्त इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि वो पाकिस्तान से जितना उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है पाकिस्तानियों के लिए। आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबानी बताइएगा कि क्योंकि आप वहाँ उनसे मिलकर वहाँ उनके साथ रह के आई हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि K2 TV है तो वो सिर्फ पश्तो के लिए काम कर रहा है या सिर्फ पश्तो के लिए बात कर रहा है। बहुत से लोगों से जब मैंने बात करती हूँ दैट आई बिन वर्किंग इन K2 चैनल, तो वो बोलते हैं वो तो पश्तो है ना, तो उनको बताना पड़ता है। मतलब बहुत से लोग तो इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को, कि सिर्फ पख्तून के लिए नहीं है, ये हर ज़ुबान के लिए है। हर तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं, उर्दू हैं, पंजाबी हैं, पश्तून है, हर तरह के लोग, बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान है, कश्मीर है, कश्मीर है, पोठोहार बिल्कुल है। पोठोहार है, जी, हर लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। हर लैंग्वेज के यहाँ पे इंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलती है, हर तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलती हर है, तरह तो के शोज़ हैं, हर तरह के एंटरटेनमेंट। शोज़ जी, आपको बिल्कुल, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात की जाए, खबरों के लिहाज से बात की जाए, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें तो K2 ने माशाल्लाह इतने अच्छे से कवर किया हुआ है कि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी और चैनल इतनी ज़ुबानों को, इतने कल्चर्स को, इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चले। तो ये कामरान राजा साहब की एक बहुत खूबसूरत काविश है कि वो माशाल्लाह सिर्फ जो है वो अपनी ही एक कम्युनिटी को नहीं देखते, वो पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान साथ लेके चल रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के भी, सुन के भी, और अल्लाह ताला हमारे K2 को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और आमीन, हम आमीन। इसी तरह से जो है वो हर तरह के लोगों के साथ मिलके पाकिस्तान में, इवन वी आर नाउ वी आर इन दुबई, और हम जो है वो माशाल्लाह यहाँ पे बैठ के एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत से पश्तून हैं, पंजाबी हैं, यहाँ पे भी हम बिल्कुल आप भी तो हम मिलके हाफिज साहब। काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि जो है वो हम एज अ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे और खूबसूरत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐड करूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि हर जुबान में हम इस वक्त पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी K2 TV और माशाल्लाह। ABT चैनल्स कर रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। गलत नहीं है, क्योंकि हर तरह के शोज, हर तरह के ड्रामास, कॉमेडी और उसके अलावा न्यूज़ हर न्यूज़ खबर पे नजर रहती हर है, खबर घर पे घर नजर, तक वो एग्जैक्टली, माशाल्लाह से पहुंच के। तो माशाल्लाह बहुत सारी काविशें हैं। जी जरूर जरूर प्लीज। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान का तो गुलदस्ता था ही है, लेकिन जी। आप ओवरसीज का गुलदस्ता बन Overseas गए, का, हम यहाँ बिल्कुल। बैठे हुए एग्जैक्टली, हैं। नो एग्जैक्टली, डाउट। मेन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम यहाँ पर थे जब लॉकडाउन की सूरत हाल थी, और फिर फ्लाइट्स बंदिश से लेकर, जी, और जी। फिर कुछ लोग जेल में बंद थे, जी। वो इशू बड़ा। इस प्रोग्राम के तवसत से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम ओवरसीज जो पिसा हुआ तबका है, जिससे लोग वादे करके चले जाते हैं और पूछते नहीं फोटो बना के K2 जाते हैं। हमारा और खैबर हम ग्रुप हमारा ऐसा है, इसके लिए तमाम जो आपके मालिकान है यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक। बिल्कुल बेशक, ऐसा ही एक काविश K2 की इंशाल्लाह जारी रहेगी ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। सारा, मैं एक्सपो का वाइंड अप कर रहा हूँ आपसे कि एक्सपो के बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आने वाले दिनों में एक्सपो के रिजल्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या पड़ने वाले हैं? बेसिकली बात तो ये है कि आप देखें जो वहाँ पर जितना एक सियाहती मकाम को इतना फ़रोग दिया जा रहा है, जी। तो इससे ये, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि एक पंजाब गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट जाती है। जी। अब ये बात तो ये है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट कितना किया जाता बिल्कुल है, ऐसा ही। क्योंकि हम एक रिकॉर्ड तो हमारे पास होगा, लेकिन बात ये है कि लोगों को इससे अवेयरनेस कितनी दी जाएगी कि लोग आएँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में करें, और जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इससे लोगों को एक जो जैसे कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान जाना है, अच्छा कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है वहाँ जी। पर, या कुछ इस तरह के मसले मसाइल तो नहीं है, तो पहले लोगों के अंदर ये सोच हमें ख़त्म करनी चाहिए, तभी लोग जो है पाकिस्तान आने को तरजीह देंगे, तभी लोग पाकिस्तान आने के लिए जो है वो राज़ी होंगे, और तभी पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनके माइंड से ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, उनका डर ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर ही हम जो है हमारा जो सियाहती मकाम
प्रोग्राम है वो फ्रोग होगा और लोग वहाँ पर आएंगे, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखेंगे और पाकिस्तान के कल्चर को देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर जाकर हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन डेफिनेटली जो फॉरेनर्स आएंगे वो भी वहाँ जाकर खुशी महसूस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हम पूरी उम्मीद है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह एक्सपो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और इकोनॉमी डेफिनेटली इससे बूस्ट होगी। हाफिज़ साहब, सोशल सेंटर के बारे में बात हो रही थी, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही थी, क्वेश्चन चला था, बहस चली थी कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि पहले बताया है कि सिर्फ लोगों को वो घर से सोशल सेंटर तक लाने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को उस तक लेके आ सकते हैं, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा जी। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। अब यहाँ का जो रूटीन है ना वो बड़ी टफ है कि लोग सुबह जो शारजा में रहते हैं वो दुबई में जॉब करते हैं और दुबई और शारजा में जो है जाने के लिए सुबह 2 घंटे का सफ़र जी, फिर वापसी में 2 घंटे का सफ़र, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो इतना थका देता है लोग को, ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, तो फिर वो इस चीज़ को तरजीह नहीं देते। वो फिर अपना उनका एक माइंड सेट है कि ठीक है वीकेंड पे एक दिन हमने कहीं जाना है जी। वो भी हमने फैमिली के साथ गुजारना है बजाय के, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को लेके चलते हैं जी। बुनियादी बात वही आ जाती है कि माइंड सेट को चेंज करना है। ऐसा ही है कि हमने जब हम अपने मुल्क से बाहर होते हैं, किसी भी कंट्री में होते हैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो ये हमारा एक फरीज़ा है कि हम बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं जी। और उसकी अच्छी पिक्चर जो है वो दुनिया को हमने दिखानी है। ऐसा ही है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक बात ऐड करूँगा कि मैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हूँ। वहाँ पे एक मेरा मैनेजर आया, लोकल मैनेजर, तो उस मेरी ड्यूटी लगी उसको ट्रेन करने की कि जो हमारा सेटअप है उसको समझाने के लिए। ओके। 6 महीने के बाद उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, कहता यार हाफिज़ मैं आपसे एक बात करूं। मैंने कहा सर बोलें। कहता यार मैं जब यहाँ आया था ना तो मेरा बड़ा इमेज डिफरेंट था पाकिस्तानियों के हवाले से कि पाकिस्तानी ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू डू दैट जी। उसने कहा आज मैं हर पाकिस्तानी की मदद करने को तैयार हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि तुमने मेरा माइंड चेंज किया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। एक छोटे से ब्रेक फिर से और फिर कंटिन्यू कीजिए। जी नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक है, यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ को और 2 मिनट में। जी नाज़रीन वेलकम बैक करता हूँ आपको प्रोग्राम में। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन जारी थी कि सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी इस वक्त हो रही हैं, हाफिज़ साहब बड़ी डिटेल से बता रहे थे। हाफिज़ साहब एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कॉन्सुलेट इनका कितना किरदार हो सकता है इन एक्टिविटीज़ को अवेयरनेस के हवाले से और कम्युनिटीज़ को गैदर करने में? जी पाकिस्तान कॉन्सुलेट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है जी। और वो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई हो, पाकिस्तान एसोसिएशन रास अल खैमा का सोशल सेंटर हो या शारजा का सोशल सेंटर हो, वो अपनी जो है प्रेजेंस तो वो शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती है। ऐसा ही बात वही आ गई है कि हमें कितने भी इदारे हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जो कॉन्सुलेट है उसका बैकअप बहुत ज़रूरी है, उसका पुशअप बहुत ज़रूरी है। जी जी। किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल हैं और मैं ये समझता हूँ कॉन्सुलेट को मज़ीद जो है इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए जी। और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनको जो अवेयरनेस है क्रिएट करनी चाहिए थ्रू कॉन्सुलेट भी, जैसे कि वो अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, पैड अपनी चला रहा है, सोशल सेंटर अपना चला रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी जो हैं कि हमें एक पॉइंट पर इकट्ठे होकर कहीं, जैसे सॉरी टू कट यू, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमें मजबूर किया जाता है कम्युनिटी को वहाँ लाने के लिए, ऐसे ही जो सोशल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे अवेयरनेस की कमी क्यों है? कमी नहीं है, मैंने जैसा पहले बताया कि उसमें ये कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कोई भी चीज़ किसी से छुपी ढकी नहीं है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक जो है ना हर चीज़ देखता है जी। बात वही आ जाती है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सोशलाइज करेंगे तो उसमें यह कि आपका भी फ़ायदा है और कम्युनिटी का भी फ़ायदा है जी। और हम सबका उसमें जो है ना एक अच्छा किरदार होना चाहिए। ठीक है इमरान भाई, इसी को मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ऐड करता जाऊँ। जैसे अवेयरनेस भी कह रहे हैं कि है हर चीज़ अवेलेबल है, तो फिर मेरे हिसाब से एक चीज़ की कमी है कि क्वालिटीज़ जो है ना वहाँ पे अच्छी नहीं होगी
उनको अपनी क्वालिटीज़ मोर अच्छी करनी चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पे जाएं वो वापस ना आएँ, क्योंकि बाकी सोशल सेंटर्स हम दूसरे कंट्री के देखें तो वहाँ पे इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। आपके हॉल जो हैं वो बुकिंग में जाते हैं, आपके जिम जो है वो से हो सकते हैं, तो ये बेनिफिटली इदारा बन सकता है, उसको अपने पाँव में खड़ा कर सकता है। तो अगर उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर दिया जाए, जैसे ये बोल रहे हैं कि अवेयरनेस है, और अवेयरनेस जो है वो पेड अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि पूरी कम्युनिटी तक वो आवाज़ जाए। ओके, ज़बरदस्त। फातिमा, आपसे मैंने शुरू में बात की थी कि चैलेंजेस फॉर द वुमेन्स इन द ओवरसीज़, आप जब मुल्क से बाहर रहते हैं क्या चैलेंजेस आप बताना चाह रही हैं? मुल्क से बाहर रहते हैं तो उस पर तो मतलब बात कर सकते हैं, लेकिन एक मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे आके बहुत से ऐसे इश्यूज़ देखे कि वीज़ा जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है अगर एक लड़की को एक जॉब का, तो वो यहाँ तक आते आते उनको नहीं पता होता लड़कियों को कि वो कंपनी जो है वो डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रही है या सिस्टर कंपनी उसको अप्रोच कर रही है, या मतलब बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जब व्हेन यू आर इन पाकिस्तान तो आपको बताया जाता है कि आपकी जो है वो सैलरी 2500 है लेट्स सपोज, लेकिन यहाँ आते आते आपको कहा जाता है जी आपकी सैलरी जो है ना वो 1800 हो गई है। तो वो कैसे हो जाती है कि आप विदाउट कंफर्मेशन आ जाते हैं सिर्फ एक उस पेपर की बेस पे कि जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और आप ये भी कंफर्म नहीं करते कि दैट इट comes from directly to the company or not। यहाँ आके आपको पता चलता है कि वहाँ पे तो एजेंट भी दरमियान में थे, यहाँ पे तो 2 कंपनीज और ऐड थी जो कि आपकी जो है वो 4-5 कंपनीज हैं, उनके थ्रू आपको जो है वो सैलरी मिल रही है, तो 25 से 1800 तक हो गई है। तो प्लीज़ जब आप वहाँ से आए तो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू ये ज़रूर कंफर्म करें दैट यू आर कमिंग टू डायरेक्टली टू द कंपनी और नॉट। तो इस एक छोटी सी इशू की वजह से यहाँ पे आके आपको जो है ना वो अलाउंस लेस कर दिया जाता है, उसमें आपको रेंट आपको जो रहने के लिए अलाउंस दिया जाता है, फूड अलाउंस दिया जाता है, वो सब चीज़ें माइनस होती जाती हैं, वो आपकी इसीलिए पे माइनस होती जाती है। तो यहाँ आके फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे तो आके हम फंस गए, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा 2 इयर्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का। तो फिर इस चीज़ को कंफर्म आप प्लीज़ पाकिस्तान से करके आएँ, किसी भी ऐसे सोर्स से। ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा कोई ना कोई सोर्स, कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कुछ भी कोई यहाँ पे होता है, तो आप ज़रूर यहाँ पे कंफर्म करें फर्स्ट कि ये चीज़ जो कंपनी आपको बुला रही है इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो इफ़ इट्स इनडायरेक्ट डू नॉट कम फ्रॉम देम, क्योंकि वो यहाँ आते आते एक तो आपकी सैलरी भी खाएंगे, आप मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आपकी सारी मेहनत लेके जाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे आके लड़की फंस जाती है बिल्कुल, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को कंफर्म करके आएँ प्लीज़, मैं सबसे यही कहना बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हाई जी इसको ऐड करता चलूँ। जी इनके सवाल का जवाब सिंपली ये है कि हमारे कॉन्सुलेट में एक डेस्क बन चुका है जो आपके वीज़ा वेरिफिकेशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहा है। तो कोई भी लोग जो पाकिस्तान से आते हैं प्लीज़ अपना वीज़ा, इवन दो कि जो ये लोग यहाँ पर भी वीज़ा चेंज कर रहे हैं वो सिंपली वहाँ जाएं, और वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वो वेरिफिकेशन करके विद इन 15 नहीं, अब तो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने कि जो ऐप उन्होंने मुतारिफ करवाई, सिर्फ आपको अपने जो डिटेल्स हैं वो डालनी है और आप पाकिस्तान बैठे हुए अपनी वो चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत सारी आसान हो चुकी हैं, और लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड था। मैंने यहाँ आने के बाद बहुत से ऐसे इश्यूज देखे जिस पे लड़कियां बोलती हैं अब तो हम फंस के कुछ भी नहीं है। असल में गलती हमारी अपनी भी है कि हम लोग विदाउट एनी वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। सारा, आपसे भी एक इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा ऐड करवाना चाहूँगा कि आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं, वुमेंस को, पाकिस्तानी वुमेंस को एक नेटवर्क बनाना, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना, किस तरह से मुमकिन हो सकती हैं चीज़ें? बेहतर तो इसका हल जो यही है वो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा है, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, और क्योंकि वहाँ पर जैसे कि इन्होंने हाफिज़ साहब ने बताया कि वहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ आती हैं, तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ऐसी जो डोमेस्टिक वुमेन्स हैं, जो घरेलू औरतें हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर जाएं और अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएं, मैंगो सीज़न इंजॉय करें, जैसे पाकिस्तान के फ्रूट्स आते हैं, वहाँ पर फेस्टिवल होता है, और ये नहीं कि आपको वहाँ पर पैसे देकर खाने को मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको फ्री में वहाँ पर आपको दिया जाता है। इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ जाएं, और एक बड़ा अच्छा आपका गेट टुगेदर कम्युनिटी लेवल बड़ा अच्छा आपका सेटअप वहाँ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल है कि सहाफ़त, क्योंकि माशाल्लाह से आप उसमें हैं काफ़ी अरसे से, सहाफ़ी बरादरी क्या ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए? जी, वही बात है कि सहाफ़ियों के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि इमरान भाई ने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान की सहाफ़त और यूएई की सहाफ़त में बहुत डिफरेंस है। जी जी। तो यहाँ पे सहाफ़त काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है कि आपने कौन सी न्यूज़ है वो मार्केट में जो है वो देनी है, और सबसे पहले ऑथेंटिसिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसमें यह है कि आप जो भी कर रहे हैं
اس کو دیکھ بھال کے کریں، خاص طور پہ یو اے کے اندر، اور وہ خبریں نہ لگائیں جن سے صحافت یا صحافیوں کو کچھ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں. جو اتھینٹک خبریں ہیں اسی کو لے کے چلتے رہیں، اور جو ہماری کمیونٹی کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی جو بھی خبریں ہیں وہ اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور ان کے انٹرویوز، اور جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں، ہمارے جو سفیر آتے ہیں یا جو ایم پی ایز، ایم این ایز، اور جو گورنمنٹ آفیشلز آتے ہیں، وہ بھی یہاں آ کے باتیں تو کافی ساری کر کے چلے جاتے ہیں، جی لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں بھی سم ٹائم جو ہے وہ ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی زبردست باتیں آج کی ہیں. ایک بہترین شو ہے میرا، لیکن چونکہ ٹائم میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، بالکل اختتام کی طرف پہنچتے جا رہے ہیں. آخر میں میسیجز لیتے ہیں. عمران بھائی سب سے پہلے اپنا میسیجز پاکستان کے لیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ جہاں رہیں پاکستانیت کو مت چھوڑیں. پاکستانی ہونے کا احساس جو آپ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی لیول پہ ہیں، آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، کہیں بھی ہیں پاکستانیت کی بات کریں اور اچھی بات کریں ہمیشہ. بہت زبردست. فاطمہ، کیٹو کے لیے بھی ایک میسیج ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے سارے پاکستانیوں کے لیے بھی پلیز. K2 کے لیے کوئی میسج تو بنتا ہی نہیں ہے، بہت ساری دعائیں بنتی ہیں جو کہ پہلے بھی دے چکے ہیں، ابھی بھی، کہ جو ہے یہ جہاں پہ بھی جاتا ہے، جہاں پہ بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ. تو نارملی جب ایک فیملی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ اس فیملی میں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں. اس کو بہت خوبصورت طریقے سے اس فیملی نے K2 نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو بیسٹ آف لک فار دا K2. اور ایک چیز یہ کہ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسانیت ہماری پہچان ہے. پاکستانی بھی ہے نا ہم تو، ایز وی آر مسلمس، تو ہماری سب سے خوبصورت پہچان یہ ہے کہ انسانیت ہے. تو آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہے، اس انسانیت کو مت چھوڑیں. بہت شکریہ. سارا آپ پہ ہیں. جی بالکل، میں یہاں پر جو K2 ٹی وی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کس طرح سے چاروں صوبوں کو اکٹھا کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، اور ہمیں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، اور یہاں پر آ کے ہم لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پاکستانی جو اوورسیز ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہیں، آپ ہمیشہ پیار سے رہیں، محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں، اور یہی پاکستان کی پہچان ہے. جی بالکل، یہی پاکستان کی پہچان ہے. حافظ صاحب آپ کا میسیج ضرور پلیز. میرا میسیج یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں. بنیادی بات یہی ہے. اخلاص بڑی زبردست چیز ہے، اور جب آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. پاکستان کو اچھا امیج پیش کریں، پاکستان کا اچھا امیج، جہاں جائیں پاکستان کا اچھا امیج پیش کریں. اور اگر یو اے میں آپ موجود ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی بھی لیول میں ہیں لیکن پاکستانیت مت چھوڑیں. انسانیت اور پاکستانیت یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بہت ہی زبردست. جی ناظرین، آپ نے میسیجز سنے، ہماری باتیں سنی. پاکستان کے لیے ہم نے بات کی ہے، یو اے کے لیے بات کی ہے، اور کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یو اے میں ہم بستے ہیں، اور اس کی بھی ہر وہ اچھی بات آپ تک ضرور لے کے آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ہر پاکستانی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یو اے کی ان خوشی میں ان کا ساتھ دیں، اور اسی طرح سے عزت اور احترام کے ساتھ جس طرح ہم پاکستان کا نیشنل ڈے مناتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. آج کی ڈسکشن کی بات کروں تو ایکسپو 2020 ساتھ ساتھ خواتین کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی برادری کی ذمہ داریوں کی ہم نے بہترین طریقے سے ہائی لائٹ کیے. حافظ صاحب کے تجربات، ان کی جو 22 سالہ زندگی کے نچوڑ نے بتا دیا. عمران بھائی نے بہت زبردست باتیں کی، اور میری دونوں فیمیل گیسٹ K2 سے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سارا رائے ایکسپو کو بھی بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. ساری باتیں آپ نے سنی ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.